بہت کچھ باتیں پیٹر صاحب نے، ڈاکٹر روبینہ نے اور دوسرے دوستوں نے بشپ جان جوزف کے بارے میں کہیں. مجھے یاد ہے کہ جب یہ شہادت ہوئی تو میں اس وقت لاہور میں ایک موومنٹ کو لیڈ کر رہا تھا. تو ایک لگا ایسے جیسے آج ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا ہمارے لیے. میں ہمیشہ یہ بات زمانے میں کہا کرتا تھا کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو ہیو بین لیونگ ان دا ایج آف بریوری آف بشپ جان جوزف. اور انہوں نے اپنی بریوری کو ثابت بھی کیا. یہ جو آج کا پینل ہے جس کو مجھے کہا گیا ماڈریٹ کرنا، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کہ بشپ جان جوزف کی قربانی اور آج کا پاکستان. میں صرف 2 لفظوں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سب دوستوں کو یاد ہوگا تو 1997 میں پہلا موب اٹیک ہوا شانتی نگر میں، جس میں کوئی 30 سے 35 ہزار لوگوں نے ایک پرامن کمیونٹی کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پر گھروں کو تباہ کیا، گرجا گھروں کو تباہ کیا، لوگوں کو شہید کیا، زخمی کیا. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس وقت ہم پچھلے تقریباً 10-12 سالوں سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو قوانین آپ نے بنائے ہیں یہ الٹیمیٹلی ایک بڑے نقصان کا باعث بنیں گے. اور شانتی نگر جب ہم گئے تو ہم نے وہ جو خوف کی فضا دیکھی تو اس وقت مجھے لگا کہ بات جو پہلے کہی جا رہی تھی وہ آج کتنی سچ ثابت ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بشپ جان جوزف نے اس لمحے کو محسوس کیا اور وہ اس کو بڑی شدت سے محسوس کرتے رہے اور اس پر بات کرتے رہے. اور جو انہوں نے قربانی دی وہ اصل میں اس طرف اظہار تھا کہ اس کو روک دو، اگر یہ چلتا رہا تو یہ بہت تباہی مچائے گا. یہ قوانین جب تک موجود رہیں گے یہ ہتھیار بنیں گے ایسے رجت پسندوں کا، شدت پسندوں کا اور مذہب کی سیاست کو غلط استعمال کرنے کا. اور وہی دیکھیے کیا ہوا. 1998 کی اس شہادت کے بعد ایک سلسلہ ہے جو وسیع ہوتا گیا. ابھی پیٹر نے مجھے بتایا کہ 2000 سے زیادہ کیسز اب تک رپورٹڈ ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ 1947 سے جب 0 کیسز تھے اور 1998 میں یہ صرف 5 کیسز تھے بلاسفیمی کے، تو اس کے بعد کے آنے والے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ سینکڑوں میں تعداد گئی. تو بشپ جان جوزف جو بات کہہ رہے تھے وہ سچ ثابت ہوئی. اور آج کا پاکستان اس بات کی دلیل ہے کہ جو قربانی وہ دے کر گئے اور جس کا اظہار وہ کر کے گئے وہ صحیح بات تھی اور سچی بات تھی. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے پینل میں جو کہ آئی ایم سو آنرڈ کہ بہت ہی اسٹیم پینلسٹ ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنی نشست سنبھالیں. سب سے پہلے میں آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں، یہاں پر نشست سنبھالیں. آرچ بشپ جو ہیں وہ کیتھولک ڈائسس آف لاہور کے سربراہ ہیں اور 1991 سے کاہن مقرر ہوئے ہیں. فروری 2009 سے وہ لاہور ڈائسس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مذہبی ہمانگی اور مذاہب میں مذہبی ہمانگی اور مذاہب میں یگانگت کے فروغ میں بے تحاشا کام کرتے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اس محفل کی کو انہوں نے شان بخشی. ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار تھوڑی دیر بات کریں. میں اپنی ایک بہت ہی قابل احترام ہماری سینئر جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر. اور جسٹس ناصرہ جاوید اقبال کو
کون نہیں جانتا. ایڈوکیٹ ہیں, ایک ریٹائرڈ جج ہیں, اور قائد اعظم لاء کالج میں اسکول آف لاء میں قانون کی پروفیسر بھی ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رہیں 2009 میں, اور پاکستان لاء اینڈ جسٹس کمیشن کی رکن بھی رہی ہیں. انہوں نے دنیا بھر میں خواتین اور انسانی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھائی. انسانی حقوق کے حوالے سے ستارہ امتیاز 2020 میں, فاطمہ جناح میڈل برائے خواتین کے حقوق 2006 اور 2021, اور ویمن آف دا ایئر اسٹار ایوارڈ 2007 اور ونڈر ویمن ایوارڈ 2011 حاصل کر چکی ہیں. گریٹلی آنرڈ ٹو ہیو ہر ان دس پینل. آئی ناؤ انوائٹ بشپ آزاد مارشل. اگر وہ تشریف رکھتے ہیں, وہ نہیں آئے. اچھا, میں فادر جیمز چنن جو کہ ڈومینیکن برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور ساتھ کاتولک کہن ہیں اور پیس سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. مقدس پوپ جان پال دوم نے انہیں ویٹیکن کے کمیشن برائے مسلمانوں کے ساتھ مذہبی تعلقات کے ساتھ 5 سال اور ویٹیکن کی کونسل برائے بین المذاہب مکالمے کے مشیر کے طور پر 10 سال کے لیے مقرر کیا. وہ 4 کتابوں کے مصنف ہیں, 2 انگریزی اور 2 اردو میں. انہوں نے اپنی زندگی بین المذاہب کے درمیان مکالمے کو فروغ دینے کے لیے وقف کر رکھی ہے. میں دعوت دوں گا ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل کو, جو سینئر پاسٹر ہیں نولکھا پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کے. وہ بھی تشریف نہیں لائے. اور میں اب دعوت دوں گا بہت اعزاز کے ساتھ سسٹر سبینہ رفت صاحبہ کو, جو ایجوکیشنسٹ ہیں اور 8 کتابوں کی مصنف ہیں, شاعرہ بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, اور انہوں نے ایک ناول لکھا ہے بشپ جان جوزف کے حوالے سے. ہم چاہیں گے کہ آج اس کا بھی وہ ذکر ضرور کریں اس پینل میں. مجید ایبل آ گئے. شکریہ جی. ڈاکٹر ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, میں ان کو بھی یہ جو پینل ہے ہم چاہیں گے کہ یہ آج کے موضوع پر بشپ جان جوزف کی جو قربانی ہے, جو ان کا میسج ہے 1998 سے لے کر آج کے پاکستان پر, ہمیں بتائیں کہ وہ ان کا جو پیغام تھا وہ کس حد تک آج کی پاکستان پر کی ریالٹی میں ہمیں نظر آتا ہے. تو میں سب سے پہلے دعوت خطاب دوں گا فادر جیمز چنن صاحب کو. آپ مائک آن کر لیں کہ وہ اس موضوع پر مختصر لیکن جامع انداز میں اظہار خیال کریں. جی بہت شکریہ. یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج اس موقع پر, جس میں مختلف شعبوں سے کثیر تعداد میں بشپ صاحبان, فادر صاحبان, سسٹر صاحبات اور مختلف تنظیموں کے جو سربراہ ہیں وہ تشریف لائے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے ڈومینیکن جماعت کے جو وائس پرنسپل وہ بھی ہیں. تو تقدس مآب بشپ سیباسٹین شاہ صاحب اینڈ فادر پاسکل پلو صاحب اور جناب جانسن مائیکل صاحب, سسٹر سبینہ صاحبہ اور معزز خواتین حضرات, بشپ جان جوزف اور آج کا پاکستان. بشپ جان جوزف کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں جو کہ آج کے پاکستان کے لیے مشعل راہ ہیں. بشپ جان جوزف ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک تھے, اور پوری دنیا میں بشپ جان جوزف کو بڑی عقیدت سے, بڑے احترام سے دیکھا جاتا تھا اور سنا جاتا تھا اور پڑھا جاتا تھا. بشپ جان جوزف بہت اچھے لکھاری تھے اور بے شمار فورمز پر انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی. بشپ جان جوزف کا اعزاز یہ ہے کہ وہ پہلے پنجابی فادر تھے اور پہلے پنجابی بشپ بھی تھے, اور ہمارے لیے ڈومینیکنز کے لیے اس لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ فیصل آباد ڈائسس میں پہلے 2 ڈومینیکن بشپ صاحبان تھے, بشپ بینڈکٹ چیلیو اور بشپ پال اندریوتی.
اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ مقامی قیادت ہونی چاہیے تو انہوں نے بشپ جان جوزف کا نام تجویز کیا. اس وقت فادر جان جوزف تھے. تو 1980 میں بشپ پال اندریوتی او پی کے معاون بشپ کے طور پر بشپ جان جوزف کو آگزیلری بشپ کے طور پر نامزد کیا گیا. اور 1984 میں آپ نے فیصل آباد ڈائسس کی باغ ڈور ڈالی. اگر میں بتاؤں آپ کو کہ میں کب سے بشپ جان جوزف جانتا ہوں، شاید آپ متاثر ہوں یا شاکڈ ہوں یا آپ یقین نہ کریں. میں بشپ جان جوزف کو 1963 سے جانتا تھا، یعنی 8 سے 60 سال پہلے. اور میں نے بشپ جان جوزف کو زیادہ قریب سے جانا جب میں کرائسٹ دی کنگ سیمنری میں بطور اسٹوڈنٹ رہا، اور میں نے دیکھا کہ بشپ جان جوزف ایک مقناطیسی شخصیت کے مالک تھے. ان کا رابطہ ہیومن رائٹس تنظیموں کے ساتھ تھا، ان کا رابطہ خواتین کی تنظیموں کے ساتھ تھا، ان کا رابطہ نوجوانوں کی تنظیموں کے ساتھ تھا. اور سیمنری میں ہی آپ نے بہت ساری کانفرنسز منعقد کروائیں. میں بتانے کو احاطہ کرنا چاہتا ہوں مختصراً کہ بشپ جان جوزف کتنی جاندار شخصیت تھے. اور اس وقت بھی وہ مزدوروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ جب بشپ صاحبان کا تمام بشپ صاحبان کا وفد جو ہے وہ ویٹیکن میں گیا تو پوپ جان پال دوئم نے انہیں کہا کہ آپ پاکستان میں انٹرفیئر ڈائلاگ کے لیے کمیشن بنائیں. تو جب بشپ صاحبان عادلمینہ یعنی کہ آفیشیل وزٹ کے ساتھ پاکستان میں آئے تو 1985 میں بشپس کانفرنس نے نیشنل کمیشن فار کرسچن مسلم ریلیشنز کی بنیاد رکھی. اور بشپ جان جوزف اس کے پہلے چیئر پرسن تھے. اور مجھے نیشنل کمیشن فار کرسچن مسلم ریلیشنز، حرف عام ان کو رابطہ کمیشن بھی کہتے ہیں، پہلے ایگزیکٹو سیکرٹری ہونے کا شرف حاصل ہوا. اور میں 17 سال ان کے ساتھ رہا، بطور ایگزیکٹو سیکرٹری میں نے کام کیا. تو میں نے دیکھا کہ بشپ جان جوزف جو ہیں وہ اپنے ملکی حالات پر نظر رکھتے تھے، اور وہ جو چاہتے تھے کہ جیسے پاکستان کا تصور قائد اعظم نے دیکھا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، اور کسی کے ساتھ نسل، رنگ یا مذہب کی بنا پر امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے. اور ہم سب کا پاکستان، اور ہمیں سب نے اس کے مل کر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور بشپ جان جوزف کا جو ویژن تھا یا ان کا جو ماڈل تھا وہ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح تھے. اور جب پاکستان میں جداگانہ انتخابات کا اعلان ہوا اور اس کے بعد پاکستان میں مذہبی شناختی کارڈ میں مذہبی خانے کے اندراج کا اعلان ہوا تو بشپ جان جوزف کی روح تڑپ اٹھی. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں قطعاً یہ قبول نہیں ہے کہ پاکستان کو مختلف مذاہب میں یا فرقوں میں یا رنگوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور ان کا کہ پاکستان میں جداگانہ انتخابات قطعاً قبول نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ برداشت کریں گے کہ ہمارے شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ جو ہے وہ رکھا جائے. تو یہ جدوجہد صرف سیمینارز تک کی محدود نہیں تھی، بلکہ بشپ جان جوزف نے بہت سارے ریلیز کا بھی اہتمام کیا. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جیسے کمل فروز صاحب ہیں، کھوکھر صاحب ہیں، فادر جان جوزف ہیں، خالد رشید آسی ہیں، کہ انہوں نے ان ریلیز میں حصہ لیا، سڑکوں پر بھی آئے اور بھوک ہڑتالیں بھی کی، پریس کانفرنس بھی کی. اور 92، 93، 95 یہ سارا جو ہے میڈیا جو ہے وہ کالم سے بھرا ہوا ہے، خبروں سے بھرا ہوا ہے. جداگانہ انتخابات کے خلاف جو تحریک چلائی گئی تھی، شناختی کارڈ کا جو شناختی کا مذہبی خانے کا جو تھا اس کے خلاف تحریک چلائی گئی. تو میں کہتا ہوں یہ جو جداگانہ انتخاب ختم کیا ہے، یہ جو شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ ختم کیا ہے، اس کا سہرا بشپ جان جوزف کے سر ہے. ان کی جدوجہد جو ہے وہ رنگ لائی، اور آج بھی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. انٹرفیئر ڈائلاگ سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. وہ مسلم سے بھی ملتے تھے، سکھوں سے بھی ملتے تھے، ہندوؤں سے بھی ملتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے
جس میں ہم آہنگی ہو اور ہم سب مذاہب کے لوگ مل کے ایک دوسرے کا احترام کریں. تو اس طرح بشپ جان جوزف ایک پل کا کام دیتے تھے مختلف مذاہب کے مابین، محبت کا پل، برداشت کا پل، مساوی حقوق کا پل. اور یہ دیکھیں 1985 میں یہ کمیشن فار انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہے وہ قائم کیا گیا، تو یہ سلسلہ جاری رہا. میں نے عرض کیا 17 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور بشپ جان جوزف کے بعد یہ ذمہ داری بشپ جوزف کوٹس کو دی گئی. ان کے بعد یہ ذمہ داری بشپ جو ہیں اینڈرو فرانسس انہوں نے سنبھالی. پھر ہمارے نہایت ہی قابل احترام آرچ بشپ سیبسٹین شاہ نے سنبھالی، اور اب بشپ یوسف سون جو ہیں وہ اس کے چیئر پرسن ہیں، اور سیمول کلیمٹ یہاں پر موجود ہیں، وہ اس کے موجودہ ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں. تو یہ کمیشن کیوں بنایا گیا؟ یہ بھی بشپ جان جوزف کی خواہش تھی کہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے، اور جب ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے، ڈائلاگ کریں گے، تو ہم پاکستان کے خوبصورت معاشرہ جو ہے بنا سکیں گے، اور پاکستان کو ہم پوری دنیا میں ایک اچھے ملک کے طور پر پیش کریں گے. میں بشپ جان جوزف کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے عظیم مذہبی لیڈر ہونے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ پہلے پنجابی پریسٹ اور پہلے پنجابی بشپ تھے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں یہاں پر آیا ہوں، اور ان کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے، ہم پہ ناانصافی ہوتی ہے تو ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کے لیے حدود کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. اگرچہ کہ فیصل آباد ڈائسس کے بشپ تھے، لیکن اگر راولپنڈی ڈائسس میں کوئی واقعہ ہوتا تھا وہ پشاور پہنچ جاتے تھے، لاہور ڈائسس میں واقعہ ہوتا تھا وہ شیخو پورہ پہنچ جاتے تھے، ملتان ڈائسس میں واقعہ ہوتا تھا وہ رحیم یار خاں پہنچ جاتے تھے. یعنی کہ ان کے لیے تمام لوگوں کے لیے درد تھا، تمام لوگوں کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی کے ساتھ مذہبی طور پر نہ جو ہے وہ ناانصافی نہ ہو. ابھی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اور جو میری یادیں ہیں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے بہت سال بشپ جان جوزف کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. بشپ جان جوزف مزاحیہ بھی تھے. صرف میں چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا کہ ہڑپا میں ایک ڈسپینسری بنائی گئی، ایک اسکول بنایا گیا، اور ہم بشپ جان جوزف کی رہن میں ہم نے 36 کنال جگہ وہاں پہ لی ہڑپا میں اسکول کے لیے اور یہ پلے گراؤنڈ کے لیے. تو وہاں بشپ صاحب آئے، میں اس علاقے کا انچارج تھا، تو لوگ ہمارے لیے اونٹ لے آئے. تو جب پروگرام شروع لگا تو ان کا بشپ جان جوزف بھی اونٹ پہ بیٹھیں گے، فاضل جیمسن بھی اونٹ پہ بیٹھیں گے. تو بشپ جان جوزف بیٹھے اور میں بھی بیٹھے، تو ہم گھبرا بھی گئے کہ پتہ نہیں کیسے یہ ہمیں اٹھائے گا اور لے جائے گا. کہنے لگے فادر جیمس توبہ عمل پڑھ لا. تو اس میں ان میں مذاق کی جو ہے نا بہت ان میں حص تھی اور انجوائے کرتے تھے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ فادر جیمس چنن. مجھے انہوں نے ایک بات کی تصدیق کر دی کہ اصل میں بشپ جان جوزف واز اے پیپلز بشپ، اور انہوں نے صحیح معنوں میں اس کا اظہار بھی کیا. میں اب درخواست کروں گا ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب سے کہ وہ مختصراً بشپ جان جوزف کے بارے میں اظہار خیال کریں. بہت سے لوگ جو یہاں پریزنٹ ہیں، ان میں سے جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں، ان میں سے چاند ایک تو وہ ہیں جو میرے لیے بہت ہی اونچی جگہ رکھتے ہیں، لائک دے آر ہیروز فار می. جسٹس ناصرہ، واٹ اے جوائے ٹو سی یو اگین. آپ نولکھا چرچ بھی کافی دفعہ ہمارے پاس آ چکی ہیں. آئی ہیو سین یو آلویز available to people. اور تقدس بشپ سباسٹین شاہ صاحب اینڈ پیٹر جیکب صاحب. میں چاہتا ہوں آج ذرا پیٹر جیکب کے لیے ہم تھوڑی تالیاں بجا دیں. جب آپ جو کانشنس ہے اس کو جگانے کے لیے کام کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں، وہ کام جو بہت ہی مشکل ثابت ہو رہا ہے. میرا ظاہر ہے کہ کوئی پرسنل انٹریکشنز تو نہیں تھے تقدس بشپ صاحب کے ساتھ، لیکن جب سے ان کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد جب پبلک
کا رسپانس آیا تو آئی واز امانگ دوز پیپل. یہی لاہور میں چیرنگ کراس پہ ہم جمع تھے. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے کانشیس کی بات کی ہے کیونکہ مجھے پتا تھا بہت سے لوگ آج بتائیں گے بشپ صاحب کے بارے میں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹچ دیٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو جسٹ ٹرسٹ وٹ یو شیئرڈ اینڈ ریلائی آن دیٹ. لیکن آگے کیا ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ اس دن کا بتاتا ہوں. کچھ نوجوان کھڑے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ کافی لوگوں کو وہاں پہ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے مار بھی پڑی تھی, بڑی لاٹھی چارج ہوا تھا, مار کھا رہے تھے لوگ. تو اس ہجوم میں چند نوجوان لڑکے کھڑے تھے. ان میں سے ایک پوچھ رہا تھا کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں, ہم ادھر جمع کیوں ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے ہماری کمیونٹی کے جنرل بات کر رہا ہوں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم واٹس ہیپننگ, واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ اس. بشپ جان جوزف صاحب جیسے لوگ ایسے لوگ ہیں جو اپنی لائف کا مشن بنا لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ہمارے حالات کیا ہیں. بہت سے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو ایز اے فیٹ, بس ٹھیک ہے ہم ایسے پیدا ہو گئے ایسے ہی رہیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے خدا بھیج دیتا ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اٹس ناٹ آور فیٹ, اٹ کین چینج. تو 25 سالوں میں بہت سے حوالوں سے میں انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو سے ناٹ مچ ہیز چینجڈ. اس آج کے ایونٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے ریمائنڈر کے طور پہ کہ بھائی صرف یاد کر لینا, صرف ذکر کر دینا کافی نہیں ہے. مسٹر اعجاز عالم اگسٹین, آپ کے ساتھ ہم آپ کی منسٹری کے دوران بھی بہت کام کیا ہے اینڈ وی اپریشیٹ یور کنٹریبیوشنس. ڈاکٹر قمر فروز, جن حلقوں میں جہاں بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں دلیری سے آپ بات کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہونا جو ہے, نالج جو ہے, جاننا جو ہے, یہ ہماری آگے کی نسلوں کو تبدیل کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ ہے اور ہم اس میں بہت ویک ہیں. تھینک یو فار آرگنائزنگ دا ایونٹ ٹوڈے. میرا خیال ہے کہ ہم کسی وقت پریسبٹرین چرچ میں بھی اسی طرح سے ایونٹ کریں گے, ریکگنائزنگ ہز سروسز ایز اے پاکستانی, کرسچن پاکستانی. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اون کریں. پہلے تو کم از کم یہ وقت تھا کہ کبھی کوئی ظلم ہوتا تو ہم باہر آ جاتے تھے, اب تو ہمیں اکٹھا کرنا بھی محال ہو گیا. سو وی آر ناٹ گوئنگ فارورڈ, وی آر ایکچولی گوئنگ بیکورڈس. تو آج کے اس ایونٹ کے لیے آئی ہوپ کہ ہم اپنا جو ڈیڈیکیشن ہے, کمٹمنٹ ہے ٹورڈ اویئرنیس, ٹورڈ ریچنگ اے مائل اسٹون آف آر گیٹنگ آور رائٹس اینڈ میکنگ شیور دیٹ دوز ہو آر marginalized get their rights, we get ری energized today. We pick up some speed today اور ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں. وی مسٹ کنٹینیو. ہم نے اپنے وطن عزیز پاکستان کو بچانا ہے, مضبوط کرنا ہے, اور اس میں رہنے والے تمام کمیونٹیز کو اور پاکستانی کرسچنس کو. جو بلاسفیمی لا ہے اب یہ صرف مسیحیوں کا مسئلہ نہیں رہا, یہ مسلمس کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے. جب تک ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے گھر آگ لگی ہے تو میری خیر ہے, اب وہ سٹیج گزر گئی, اب یہ آگ ہر گھر میں پہنچ گئی, ہر چرچ ہر مسجد میں پہنچ گئی ہے. تو اگر ابھی ہم کھڑے ہوں گے تو ابھی بہت زیادہ بڑی تعداد ہے جو ہمارے ساتھ چل سکتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب. بہت عمدگی سے انہوں نے آج کے پاکستان کے اور ان کے میسج کو جوڑا. میں اب درخواست کروں گا سسٹر سبینہ رفت صاحبہ سے, جو لکھاری ہیں, شاعرہ ہیں اور ناول لکھ رہی ہیں ڈاکٹر بشپ جان جوزف کے نام پر. تو میں چاہوں گا کہ وہ اس کا اظہار ضرور کریں کہ وہ کیسے دیکھتی ہیں آج. شکریہ. میں سب سے پہلے تو نہایت محترم
جناب پیٹر جیکب صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا جہاں پر اتنی خاص موضوع پر بات کی جائے، اور جو اس وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے کہ اس موضوع پر بات کی جائے، کیونکہ اس میں سب ہی جل رہے ہیں اس آگ میں، اور اس پر بات نہ صرف بات کرنے کی ضرورت ہے بلکہ جیسے بشپ جان جوزف کہتے تھے کہ ہم نہ صرف باتیں کریں گے، نہ صرف گواہیاں دیں گے، بلکہ ہم شہادتیں بھی پیش کریں گے۔ شاید اس وقت بھی وہ وقت ہے کہ ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، اور قربانیاں صرف لہو سے نہیں دی جاتی، اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے اور اپنی تحریروں سے بہت طریقے ہیں۔ تو شاید وہ وقت آ گیا ہے۔ بشپ جان جوزف کے حوالے سے جب میں بات کرتی ہوں تو مجھے سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ جو مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص موجود ہوا، یوحنا مرسل، یعنی یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا تھا کہ نور کی گواہی دے۔ تو بشپ صاحب نے اسے ثابت کر دکھایا، انہوں نے اپنی باتوں سے، اپنے کلام سے اور آخر میں اپنے خون سے گواہی دے ڈالی، اور خون کی گواہی جو ہے وہ اتنی پاور رکھتی ہے کہ وہ صدیوں تک چلتی رہتی ہے، وہ 2500 سال کے بعد بھی بالکل میلی نہیں ہوتی، وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود بخود بولنے لگتے ہیں۔ تو بشپ صاحب نے یہ کر دیا۔ اور جب اس ناول کی بات ہو رہی ہے، یہ بایوگرافی کی، کہ جو میں ان کی لائف کے بارے میں لکھ رہی ہوں، تو اس میں اس طرح کے واقعات پیش کروں گی جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے ان کی زندگی سے، واضح ہے کہ شہادت کی نبوت جو ہے وہ انہیں بچپن میں ہی مل گئی تھی، تو ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی کا آئینہ ہے۔ وہ واضح نظر آتا ہے کہ یہ وہ وقت آئے گا جب بشپ صاحب جو ہیں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ ان کی ساری تحریک، ان کی ساری جد و جہد اسی کاز کے گرد گھوم رہی تھی۔ بشپ صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں، یا آج کی جو سیمینار ہے اس میں پیٹر جیکب صاحب نے یہ کاز رکھا ہے کہ اب اس قربانی کو ہمیں کمروں تک محدود نہیں رکھنا، ہمیں اپنے دلوں تک محدود نہیں رکھنا، ہم نے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنی اگلی جنریشن تک پہنچانا ہے۔ 25 سال ہو گئے، 25 سال میں ایک تیسری جو ہے جنریشن، ایک تیسری پشت تیار ہو جاتی ہے۔ تو 25 سالوں کے بعد جو اس وقت وہ نوجوان ہے، میرے خیال میں ان کو بشپ صاحب کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوگا۔ تو آج اس فورم سے اور اس کے بعد ہم پاکستان کے ہر شہر سے کوشش کریں گے کہ یہ گواہی جو ہے، یہ کاز بشپ صاحب کا لوگوں تک، نوجوانوں تک پہنچائے۔ جیسے کہ خدا انجیل پرانے عہد نامے میں تثنیہ شرح کی کتاب میں لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، یعنی وہ قربانی کی داستان جو ہے وہ تیرے دل پر نقش رہے، اور تو اس کو اپنی اولاد کو ذہن نشین کروانا، اور گھر بیٹھتے، راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، جس طرح ایک سہاگن جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ ٹیکا لگاتی ہے اور اپنے خاوند کو یاد کرتی ہے، اپنے خداوند کو یاد کرتی ہے۔ ہم اپنے لیڈر کو یاد کریں گے، ہم اس کی باتوں کو، اس کی قربانی کو اپنے ہاتھوں پر باندھیں گے اور اس کے لہو کو اپنے ماتھوں پر لگائیں گے۔ تو بشپ جان جوزف کی جو شخصیت تھی، وہ اپنی بات کہنے کا ہنر جانتے تھے، نہ صرف کہنے کا بلکہ منوانے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ وہ ایسے لیڈر تھے جو عام روش سے ہٹ کر ایک الگ روش اپنا لیتے ہیں، اور مجھے یہاں کہنا چاہیے کہ وہ پاکستان اور پاکستانیت سے بھرپور نہ صرف مسیحیوں کی بلکہ بے آوازوں کی آواز تھے۔ ان کی آواز کاز بن گئی، اس لیے آواز کو تو دبایا جا سکتا ہے، کاز کو دبایا نہیں جا سکتا۔
وہ خانقاہ میں بیٹھ کر تسبیح پھیرنے والے ملا نہیں تھے، وہ روحانیت کے وقت روحانی اور انسانیت کے وقت انسانیت سے بھرپور، وہ بھٹے پر مزدوری کرنے والے مزدور کی طرح ہر کام میں جان ڈال دینے والے تھے۔ جب ان کی شخصیت کو دیکھیں تو وہ جنگ کی کمان کرتے ہوئے چیف، برفانی ہواؤں میں بھیڑوں کی رکھوالی کرتے ہوئے چرواہے، 32,000 فٹ کی بلندی پر جہاز اڑاتے ہوئے پائلٹ اور طاق میں بیٹھے ہوئے شکاری کی طرح ہمہ وقت چاقو چوبند رہتے تھے، اور جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ ایسے بادشاہ تھے، ایسے سرپنچ تھے جو نیاں کے تخت پر بیٹھا ہو۔ اور یہی باتیں جو ہیں ہمیں اپنی آنے والی جنریشن کو بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بے آوازوں کی آواز بن جائیں اور لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ سکیں۔ ان کا منشور جو تھا ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہے، اور ان کا منشور تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ کچلے ہوئوں کو آزادی، قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی دوں۔ ان کا پیغام تھا کہ اگر ہم مل کے چلتے تو الاؤ بجھ بھی سکتے تھے، تصادم مٹ بھی سکتے تھے، پلٹ سکتے تھے طوفان بھی، گرتی ٹوٹ کے زنجیر زمیں زرخیز ہو جاتی اگر ہم مل کے چلتے تو۔ چلو اب ہی صحیح پھر مل کے چلتے ہیں، چلو اب ہی صحیح طوفانوں کا رخ بدلتے ہیں۔ میں اس وقت خاص طور پر فادر ایمانویل آسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک قرض تھا جو بہت دیر سے ہم اپنے سر پر لیے پھر رہے تھے، جوزف فیملی کی طرف سے بھی میں خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اسی دن جس دن بشپ صاحب کی شہادت ہوئی، انہوں نے بڑی جرات، بڑی سچائی اور بڑی وضاحت سے کلام مقدس کی روشنی میں ان کی شہادت کو جسٹیفائی کیا۔ میں آپ کو بہت سلام پیش کرتی ہوں اور شکر گزار ہوں۔ تو بشپ صاحب کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایسی روحیں صدیوں میں جنم لیتی ہیں، ایسا لیڈر صدیوں میں آتا ہے اور زمین سے آسمان کا سفر طے کرتی ہیں۔ ان کے دلوں میں تعصب، رنگ و نسل، مذاہب، خانوں میں تقسیم کی ہوئی دنیا یا فرقوں میں بٹے ہوئے مسیحی، ہندو، مسلمان، سکھ یا پارسی نہیں ہوتے، وہ صرف انسان ہوتے ہیں اور صرف انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ دنیا کے سب انسان جن کی شبیہ خدا پر بنائی گئی ہے اور جن کے دلوں میں خدا بستا ہے، تو وہ اسی لیے آئے تھے، اس لیے وہ آئے اور چلے گئے، لیکن ان کی روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہر وقت سفر کرتی ہے، اور ہم ان کے کاز کو بڑھاتے رہیں گے اور ہرگز نہیں ڈریں گے۔ بہت شکریہ سسٹر سبینہ جی، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنے افکار اور اپنے خیالات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں اب دعوت دوں گا جسٹس ناصر جاوید اقبال صاحبہ کو کہ وہ اس پر بات کریں کہ آج کے پاکستان میں جب ہم بشپ جان جوزف کی قربانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اور اس سے آگے کے لیے کیا راہیں نکلتی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ محترم خواتین و حضرات، پیٹر جیکب صاحب، تمام مذہبی قائدین اور رہنما، سب کو میں اس بات کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں کہ آج بشپ جان جوزف کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آپ سب اپنی مصروفیات سے تشریف لائے، کیونکہ واقعی وہ اس بات کے قابل تھے کہ ہم ان کی تعریف کریں، بلکہ تھے کا لفظ تو میں استعمال ہی نہیں کرتی، کیونکہ وہ شہید ہیں، اور جو شہید ہیں ان کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اگر ہم صرف بیٹھ کے اور گفتن نشستن و برخاستن کریں تو ہم نے ان کی قیادت سے اور ان کی رہنمائی سے کیا حاصل کیا؟ ہم سب اس ملک کے شہری ہیں،
اور یہ ملک اس لیے قائم ہوا کہ یہاں احترام انسانیت ہو، اور احترام انسانیت کی مثال ہمیں پیش کی بشپ جان جوزف نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اور ہمارے لیے ایک مثال روشن قائم کی کہ کس طریقے سے اپنے جو یقین ہے اور اپنے عقائد ہیں ان کے لیے انسان کچھ بھی کر گزرتا، اور ان کا گھر ہی روحانی تھا، سارا ماحول گھر میں یہی تھا، اس لیے انہوں نے ابتدائی اپنی تعلیم میں روحانیت کی طرف اور عملی کاموں کی طرف اور اخلاقیات کی طرف توجہ دی، اور جب وہاں سے تعلیم حاصل کر لی اپنے دیہات سے تو وہ کوئٹہ تشریف لے گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور کوئٹہ سے پھر کراچی تشریف لے گئے، اور کراچی سے پھر ان کو روم میں ملی ایک وظیفہ تھا کہ وہاں سے انہوں نے اپنا PhD حاصل کیا عملی کام میں، روحانیت میں اور انسانیت میں۔ سب سے بڑی صفت انسانیت کی ہوتی ہے جو انسان کو قائم دائم اور زندہ رکھتا ہے، تو وہاں پہ بھی ان کو گولڈ میڈل ملے اور اپنے ہی ریکارڈ توڑتے رہے، اور اس طریقے سے انہوں نے اعلیٰ کارکردگی ہمارے سب کے لیے مثال پیش کری، اور 1984 سے لے کے 1998 تک وہ فیصل آباد کے بشپ کے عہدے پر فائز رہے، اور وہاں انہوں نے تمام عقائد، مذاہب اور فرقہ واریت جو تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی آپس میں لوگوں کو، اور فروغ دینے کے لیے اپنی بہت کوششیں کی تاکہ مسلم، کرسچن اور دیگر جو عقائد ہیں ان کے بیچ میں ایک آتشی اور صلح رہے، اور ایک انہوں نے مسلم کرسچن رابطہ کمیشن بھی قائم کی جس کا یہ بھی مقاصد تھے کہ کوئی عملی کام کریں اپنے معاشرے کے لیے، اور انہوں نے وہاں خوشپور میں ایک مسجد قائم کی اور سمندری میں ایک پل تعمیر کیا تاکہ لوگوں کے لیے فائدہ پہنچے۔ انسان کی زندگی کو تبھی ہے کہ اپنی زندگی گزار دے، کسی کو فائدہ پہنچائیں، تو اس سے ہمارا عمل جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے زندہ و جاوید رہتا ہے، اور یقیناً زندہ و جاوید آج بھی ہمارے ساتھ بشپ جان جوزف ہیں، اور انہوں نے ایک معصوم نوجوان جس کے اوپر بے بنیاد مقدمہ بنا ہوا تھا بلیسفمی کا، اس کا وہاں پہ ٹرائل ہو رہا تھا جہاں پہ ساہیوال میں، تو وہ وہاں عدالت کے باہر جس وقت ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اس بیچارے معصوم نوجوان کو، تو انہوں نے اپنی جان کی عظیم قربانی دے دی کہ یہ جو تھا سارا فیصلہ جو تھا یہ غلط تھا، اور میں سمجھتی ہوں ان کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے اس بچے کی تو جان بچ گئی۔ اس کو بعد میں اس کی سزائے موت جو تھی وہ منتقل ہو گئی، شاید اس کو لائف امپریزنمنٹ ملی یا پھر بعد میں آزاد بھی ہو گیا، بری ہو گیا، لیکن یہ صرف ان کے حوصلے اور ہمت اور عظیم قربانی کی وجہ سے تھی۔ تو اگر ان کی طرح ہم سب سوچیں کہ معاشرے میں ہم نے تبدیلی کیسے لانی ہے، کیونکہ وہ ان کی مثال آج بھی ہمارے لیے روشن شمع کی طرح ہے، اور میں یہاں آسمہ جہانگیر کو بھی ضرور نذرانہ عقیدت پیش کروں گی، کیونکہ انہوں نے پسماندہ تمام جو معاشرے میں لوگ تھے ان کے لیے آواز بلند کی، اور درشن مسیح کا تو ان کا بہت مشہور کیس ہے کہ کس طرح اس قسم کی آزمائش اور مظالم میں سے انہوں نے لوگوں کو نکالا، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ آپ سمجھیں ان کا چولی دامن کا ساتھ تھا بشپ جان جوزف کا اور آسمہ جہانگیر کا، تو ان کا نام دیکھیں رہتی دنیا تک قائم ہے، اور وہ ان کو ہم ان کے درجات بلند ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی ان کی مثال سے یہ کوشش کریں کہ ہم بھی اپنی زندگیاں اسی طریقے سے گزاریں تاکہ سارے معاشرے کو اس کا فائدہ ہو اور لوگوں کے لیے ایک مثال بنے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج ان کی زندگی پہ ایک کتاب کی لانچ ہو رہی ہے، اور یہ بہت ہمارے لیے ایک اہم بات ہے کہ کتاب اس طرح کی شائع ہو رہی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ لوگ اس کو لیں گے
اور پڑھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اور میں تو ان کے لیے ایک ہی شعر یاد کرتی ہوں، نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور واقعی وہ آج بھی ہمارے لیے میر کارواں ہے۔ اور جو عدم برداشت کا آج کل معاشرے میں نمونہ پیش ہو رہا ہے، اس کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی حت الوسع۔ اور یہ بات آج مجھے معلوم ہوئی ہے اور بڑی حوصلہ افزا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اقلیتوں کی تعداد جو ہے وہ کم نہیں ہوئی۔ 23% تھی پاکستان کے قیام کے وقت، اور آج شاید اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ اور یہی ہمارے قیادت چاہتی تھی کہ یہاں پہ جس مذہب کسی عقیدے کے لوگ ہوں ان کے لیے ان کی شہریت یکساں ہو، اور وہ ان کے ساتھ ہی بشپ جان جوزف بھی ہے، اور جیسے وہ ہمارے کابرین بھی قائم ہیں، یہ بھی انشاءاللہ زندہ و جاوید رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کی مثال پہ قائم رہیں اور جاری اور ساری رہے یہ صورتحال کہ لوگوں میں آپس میں ہم آہنگی ہو، اور جو کہتے ہیں نا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے۔ اور یہ صرف ایک مذہب میں نہیں، یہ تمام مذاہب میں ہے۔ تو یہ سب جب ہم یقین کرتے ہیں، اور پاکستان میں تو تقریباً ہر ایک خدا کی وحدانیت پہ تو یقین رکھتا ہے، ہر ایک کا خدا ایک ہے، تو پھر ہمارے میں یہ رنگ و نسل کی کیوں امتیاز ہو؟ اور غیر امتیازی کرانے کے لیے ہم نے انہی کی مثال جو ہے اس کو قائم دائم رکھنا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ میں پیٹر جیکب صاحب کو اس بات کی تعریف کرتی ہوں کہ انہوں نے انعقاد کیا آج کے پروگرام۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ جسٹس ناصر جاوید اقبال صاحبہ نے بہت صحیح طریقے سے اس سارے موضوع کو سمیٹا ہے۔ میں درخواست کروں گا آنریبل آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ سے کہ وہ اس گفتگو کو ایک کنکلوژن کی طرف بھی لے کر جائیں اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں کہ آج کے بشپ جان جوزف کیسے ہوں گے۔ شکریہ۔ میں سب سے پہلے پیٹر جیکب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک تاریخی پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہم اپنے بہت ہی ہر دل عزیز بشپ جان جوزف کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے لکھا ہے کہ وہ مر سکتے ہیں لیکن مٹ نہیں سکتے زمانے سے، تو آج جب ہم بشپ جان جوزف کو یاد کرتے ہیں تو کیونکہ خاص پوائنٹ یہ ہے بشپ جان جوزف اور آج کا پاکستان، یہاں بہت سارے نوجوان ہیں، اس لیے کوئی بھی شخص، ہم سب پیدا مختلف جگہوں پر ہوئے ہیں، کچھ ہے وہ پیدا ہوئے وہیں رہے، اور کچھ ہے جو پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں کہاں پیدا ہوا، یہ کیا جگہ ہے، ماحول کیا ہے، اس میں رہنے کیسے ہے، دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے بنانے ہیں، اور بالآخر میں کون ہوں۔ بشپ جان جوزف کو خدا نے ایک فضل بخشا کہ وہ اسی بات کو انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ میں، یہ خدا کی قدرت ہے کہ پاکستان میں پیدا ہوا، ورنہ پیدا ہونے میں تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں پیدا ہو یا کشمیر میں پیدا ہو یا جہاں مرضی پیدا ہو، یہ تو کسی کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن جو شخص باشعور ہو جاتا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا اور خدا نے مجھے یہاں کیوں پیدا کیا، اور پھر اب میرا رول کیا ہے، تو اس کو پھر فکر ہوتی ہے کہ وہ ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھے۔ میں کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بشپ جان جوزف اور آج کا پاکستان اور جو پہلے کا پاکستان، جیسے بہت ساری پہلے بتائی گئی بات کہ وہ بہت پڑھنے والے تھے، محقق تھے، اور ارد گرد کے حالات سے واقف تھے، جانتے تھے، تو میں آج سوچ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ان کی خدمات تمام لوگوں کے لیے، جیسے بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک جزام گھر بھی بنایا گیا جہاں پر کوڑی مریض کوڑی تھے،
اور ان میں سے فیصل آباد میں اور ایک بھی کوڑی کرسچن نہیں تھا. یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ صرف کرسچنوں کے نہیں تھے, وہ سب کے لیے آئے تھے. جیسے یسوع نے فرمایا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اور کیونکہ بشپ جان جوزف خود اچھے چرواہے تھے, بشپ تھے, رہنما تھے, ہر ایک کے رہنما تھے, انہوں نے یہ حد بندی توڑی کہ میں صرف ان کے لیے ہوں یا ان کے لیے. تو انہوں نے اپنے ہونے کو اور مسیح ہونے کو پہچانا کہ یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ تم ہر ایک کو پیار کرو, دشمنوں کو بھی پیار کرو, ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرو. تو یہ تھی اندر کی آزادی. اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ کیونکہ وہ خاص خوشپور سے ہیں, فیصل آباد سے, تو اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہیں جس میں پاکستان, قائد اعظم کا پاکستان, اس وقت بھی مسیحیوں کا کیا کردار تھا. تو پہلی میٹنگ جب قائد اعظم کی مسیحی رہنماؤں سے ہوئی وہ فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ پر ہی ہوئی. جب قائد اعظم نے ان مسیحی رہنماؤں سے پوچھا کہ آپ میرا ساتھ دیں, ہم پاکستان بنائیں گے, کیونکہ ہندوستان میں مسلمان بھی اقلیت تھے, مسیحی بھی اقلیت تھے, تو ظلم سب پر ہی ہو رہا تھا. تو ہم ایک پاکستان بناتے ہیں جس میں سب برابر ہوں گے. تو بشپ صاحب ان باتوں سے واقف تھے کہ یہ پاکستان کیوں بنا, میں پاکستان میں پیدا ہوا, جدوجہد کیا تھی, اور ہم نے اس جدوجہد کو کیسے جاری رکھنا ہے, قائد اعظم کی جدوجہد کو کیسے رکھنا ہے جاری. تو اس لیے وہ اس بات سے واقف تھے کہ پہلی میٹنگ ہوئی جس میں قائد اعظم کا ہمارے مسیحی رہنماؤں میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا. دوسری میٹنگ 1940 میں ادھر ہی, یہ ہمارے پاس یہ سامنے, یہ نیرنگ ریسٹورنٹ ادھر ہی پہ تھی, یہ وابڈا ہاؤس کے پاس ہی ہے جہاں فلیٹیز میں ہم بیٹھے, یہاں ہوئی, جہاں پر دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب اور دوسرے لوگ شامل تھے. تو یہ میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں, بشپ صاحب بھی ان باتوں کے حوالے دیتے تھے. 92-93 میں جب شناختی کارڈ کا یہ واقعہ شروع ہوا, شناختی کارڈ میں مذہب کا, میں اس وقت نیا فادر بن کے کراچی سے میں دارالنعیم, ہمارا فرانسسکن تربیت گاہ ہے, میں یہاں کا ڈائریکٹر آف فارمیشن تھا. تو ہم ان پروگراموں میں شامل ہوتے رہے. عابد حسن منٹو یہ ایک بہت بڑے لائر تھے, ظاہری بات ہے آسما جہانگیر کا ذکر ہوا ہے, آئیے رحمان, میں اس وقت بالکل ابھی جوان فادر تھا. تو میں بھی ان پروگراموں میں شامل ہوتا رہا, ہم بڑھ چڑھ کر شامل ہوتے رہے, اور پروٹیسٹ ہوتا رہا, وہاں بھی اسٹوڈنٹس اپنے لے کر آتے رہے, سیمنری کے اسٹوڈنٹ لاتے رہے. اور یہ بھی تھا کہ اسٹوڈنٹ کہیں گم نہ ہو جائیں, کیونکہ بہت دور دور سے بھی کئی اسٹوڈنٹ آئے تھے جو لاہور کے واقف نہیں تھے. تو اس وقت موبائل تو نہیں ہوتا تھا, پی ٹی سی ایل ہی ہوتا تھا. تو اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں پر پی ٹی سی ایل کا نمبر وغیرہ لکھ کے بھیجتے تھے کہ کہیں گم ہو جاؤ گے تیرے نمبر پر فون کر لینا, کیونکہ یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آنسو گیس پھینک دی جائے, کوئی اور انتشار کے لیے, منتشر کرنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا. فی الحال یہ ہے کہ یہ جب 1-2 میٹنگز ہوئیں تو بشپ صاحب بھی ان باتوں کا ذکر کرتے تھے کہ یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے, ہمارا پاکستان ہے, ہم نے ووٹ دیا ہے, ہم نے ووٹ دیا ہے. اور پنجاب کی تقسیم اس لیے نہیں ہوئی, اس لیے ہوئی, یہ تو پنجاب پاکستان میں شاید نہ آتا, کہ جب پنجاب باؤنڈری کمیشن بھی بنایا گیا تو ہمارے جو مسیحی رہنما تھے انہوں نے پنجاب باؤنڈری کمیشن کو کہا, جو حالانکہ اس برٹش رول تھا, کہ یہ جتنی کرسچن آبادیاں ہیں, شانتی نگر کا ذکر کیا گیا ہے, مری آباد بھی, یہ اس سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں. مری آباد بھی 1898 کا بنا ہوا ہے, یہ کلارک آباد, ینگسٹر آباد, یہ سب پہلے کے بنے ہوئے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ آپ ہماری ان کرسچن آبادیوں کو بھی مسلم آبادیوں میں لکھ دیں تاکہ یہ حصہ پاکستان میں آ جائے. تو بشپ صاحب اس ہسٹری سے واقف تھے کہ میں ایک پاکستانی ہوں, محب وطن ہوں, ہم نے پاکستان بنایا ہے. اور قائد اعظم کا ویژن تھا کہ مذہب چاہے کسی کا کوئی بھی ہو, مذہب کوئی بھی ہو, ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, سب شہریوں کی ذمہ داری پاکستان کو مضبوط کرنا ہوگا, مساوات قائم کرنی ہوگی, انسانی حقوق کی عظمت بلند کی جائے گی, اور سب کو حقوق ملیں گے, سب نے مل کر. تو یہ ان کے ذہن میں تھی. ایک طرف پاکستان تھا جس کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے, ایک طرف پاکستان بھی تھا, دوسری طرف اپنی ذمہ داری بھی تھی ایز اے بشپ. تو دونوں کے لیے, اس لیے بے شمار لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے.
समुद्री के करीब एक नहर पर पुल बनाने का जिक्र किया गया है। वो पुल सबके लिए था, वो सिर्फ मसीहों के लिए तो नहीं था, सबके लिए पुल था। तो ये था कि पाकिस्तान को हमने कैसे बनाना है ताकि पाकिस्तान इस कुराए अर्ज़ पर पाकिस्तान अमन और सलामती का गहवारा हो, जिसके लिए उन्होंने ये सबके लिए ये उन्होंने आवाज़ उठाई कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून ना बने जिसमें दर्जा बंदी हो जाए कि ये है वो है, अपने और गैर का फ़र्क ना हो, मज़हब की बुनियाद पर, फ़िरक़ों की बुनियाद पर बातचीत ना की जाए, सबके लिए तालीम के दरवाज़े और जॉब्स के दरवाज़े हर के लिए खुले रहे, और इसलिए वो ये काम सार करते रहे। तो मैं सोचता हूँ कि आज जब हम पाकिस्तान के बारे देखते हैं और हम आज बिशप जी की खिदमात को सराहने आए हैं, तो आए हम देखें कि मैं और आप आज अपनी अपनी जगह पर क्या कर रहे हैं। क्या हम इस तारीख़ को पढ़ते हैं या हमें पता है, या हम किसी से पूछते हैं कि हम बिलाखिर कौन हैं। हम इधर पैदा हुए हैं ताकि थोड़े दिन ज़िंदगी के जो भी दिन है थोड़ा खाए पिएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, या हम इसको बदल सकते हैं। बदलने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जैसे बिशप साहब ने कुर्बानी दी है, और इस कुर्बानी की वजह से ही आज बेशुमार लोग जो हैं वो आज़ादी का सांस ले रहे हैं। लेकिन फिर काम घुटता हुआ नज़र आता है, लेकिन ये आज़ादी की तहरीक जारी रखनी है। बिशप साहब हमारे लिए एक बिशप भी हैं और एक तहरीक भी हैं, जद्दोजहद की तहरीक, आज़ादी की तहरीक, मसवात की तहरीक, हर एक को साथ लेकर चलने की तारीख। मेरी दुआ है खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे ताकि हम इसी तहरीक को जारी रखें। और जैसे जैसे ये जब पाकिस्तान बन रहा था तो किसी ने एक नारा लगाया कि मांगेगा जो पाकिस्तान मिलेगा उसको कब्रिस्तान। तो उस वक्त के भी एक मसीही रहनुमा ने ये आवाज़ लगाई थी इसी पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर, पाकिस्तान बनाएंगे सीने पे गोली खाएंगे। तो आए हम पाकिस्तान को मजबूत करें, अपने बिशप जी की बातों को लेकर आगे चलें और उनके इस विजन के साथ पाकिस्तान में मसावात कायम करने वाले बने। खुदा आप सबको बरकत दे। और आखिर में बिशप जी को सलाम पेश करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया रेवरेंड आज बिशप साहब ने बहुत सही तरीके से इसको कंक्लूड किया। बहुत खूबसूरत कि वो एक तहरीक और वो आज पाकिस्तान को मजबूत करने की तहरीक के एक अहम कारकुन थे। मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ों में इस पैनल को कंक्लूड करना चाहता हूँ। मैंने पहली और आखिरी दफ़ा बिशप जॉन जोसेफ को एक अमन और हमांगी कॉन्फ्रेंस में सुना, और ये वाक़या शांति नगर के बाद ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। वो तशरीफ़ लाए और बहुत देर खामोश रहे। जब उनसे दरख्वास्त बार बार की गई कि आप कुछ बोलें, तो उन्होंने चंद तारीख़ी जुमले कहे जो मुझे याद रहे और मैं वो आज पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो इम्तियाज़ी और मजहबी नफ़रत के कवानीन बना रहे हो, ये नफ़रत की इतनी गहरी लकीर खींच देंगे इस माशरे में, और इसकी वजह से वो बिगाड़ और इंतशार फैलेगा कि जिससे हम नहीं सिर्फ पूरी सोसाइटी और पूरा मुल्क उसका शिकार होगा। तो ये मत करो और इसको आज बदल दो। और ये बात जब वो कह रहे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उनकी आंखों में आंसू थे। तो वो 1997 में ऐसा पाकिस्तान देख रहे थे कि अगर ये इम्तियाज़ी कवानीन चलते रहे और ये नफ़रत की मजहबी नफ़रतों के कवानीन चलते रहे तो आने वाला पाकिस्तान कोई अच्छी जगह नहीं होगा। आज 2023 का पाकिस्तान गवाही देता है कि हमने जो बीज उस वक़्त बोए थे 1980 की दहाई में, आज वो फसल शिद्दत पसंद, दहशत गर्दी और मजहबी नफ़रत की शक्ल में हम काट रहे हैं। आज भी वक्त है कि इन जैसे बड़े मजहबी स्कॉलर्स और लीडर्स की बातों को हम सुने और हम अपने हुक्मरानों से कहें कि अगर चाहते हुए खुशहाल पुरअमन पाकिस्तान तो ये सारे तरीके और कवायद बदलने होंगे। आप सबकी सुनने का, इस पैनल की गुफ्तगू को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।
میں خصوصاً آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ کا، جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کا، فادر جیمز چنن صاحب کا، ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل کا، اور اپنی سسٹر سبینہ رفعت صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہت عمدگی سے بشپ جان جوزف کے پیغام کے اوپر بات کی. اور میں پیٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی ہی عمدہ محفل اس کے لیے لگا. بہت شکریہ جی آپ سب کا.